بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغدیم سیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم پیش رفت یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کو پارلیمنٹ کی طرف سے اور سینٹ کی طرف سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اور ریلیف کیا ہے کہ جو ریویو بل آیا ہے ججمنٹس ریویو ایکٹ کا 2023 کا، اس کو قانون بنا دیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے اس پر دستخط کر دیے جب سینٹ اور پارلیمنٹ سے دستخط کے بعد وہ قانون جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس پہنچا۔ اب اس سے ظاہر ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو وہ نہ صرف ختم ہو جائے گی، بلکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس بل کے ذریعے نہ صرف نیب کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے، بلکہ عدالت پر بھی، قانونی ماہرین کے مطابق عدالت پر بھی حملہ کیا گیا ہے، عدالت کے اختیارات کو بھی چھینا گیا ہے۔ اور اس کے یہ جو ہے آج کا عرفان قادر نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، جو معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کہا کہ 15 دن تک جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، سپریم کا اپنا اپیل کر رہے ہیں نواز شریف کی اور کی نااہلی کے خلاف۔ صورتحال یہ ہے کہ عرفان قادر کا یہ کہنا تھا کہ اس کا آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی معاملے میں تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے، اور ان کے بقول نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ تاحیات نااہلی بنتی نہیں تھی، جس بنیاد پر تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ بہرحال آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جو ہے وہ گفتگو کی ایک ٹاک شو میں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے کہیں گے کہ وہ اس نظر ثانی جو اپیل ہم دائر کر رہے ہیں اس کا حصہ نہ بنے اور نواز شریف کے معاملات کو نہ سنیں، اور ہم ایک لارجر بینچ جو ہے وہ ایک الگ سے لارجر بینچ جو ہے وہ موجود ہو اور وہ اس فیصلے کی سماعت کرے۔ یعنی انہیں ابھی بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں، عمر عطا بندیال نے خود بھی کہا جب آج الیکشن پر سماعت ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل نے کہا جناب نیا قانون منظور ہو گیا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا اس سے تو حکومت کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت بھی جانتی ہے کہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے یہ صرف اور صرف نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے بنایا گیا، صرف اور صرف اپنے قریبی احباب لوگوں کو حکومت نے فائدہ دینے کے لیے پہنچایا تاکہ ان کو ہم دوبارہ جو ہے وہ اسمبلیوں تک لے کے آ سکیں۔ بہرحال ہم اس بات میں، ہمارا یہ موضوع ہے ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے یا غلط ہے یا اس کو حق ملنا چاہیے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی مرضی کے تحت قانون میں امینڈمنٹ کریں گے، اپنی مرضی کے تحت قانون میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اور اگر ان کو لگے گا کہ قانون کے مطابق ان کو سزا مل رہی ہے، قانون کے مطابق وہ غلط سمت کھڑے ہیں، تو وہ جا کے ایک قانون جو ہے وہ پاس کریں گے اور وہ قانون اسمبلی سے منظور کروائیں گے، سینٹ سے منظور کروائیں گے، اور ڈنڈے کی زور پر جو ہے وہ صدر پاکستان سے دستخط کروانے کے بعد اس کو قانون بنا دیا جائے گا۔ بہرحال جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اب نظر ثانی اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی، اس میں ظاہر ہے 2 لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پر فائدہ دیا جائے گا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ جو ہے جہانگیر ترین کے گھر علیم خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اور نئی پارٹی جو ہے یعنی پریشر گروپ بنانے کے بجائے نئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نام پر اتفاق نہیں ہو رہا، چیئرمین کے نام پر اتفاق نہیں ہو رہا، اور دوسرا پارٹی کا جو نام ہے وہ کون سا رکھا جائے۔ کچھ ذرائع کے مطابق کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کا نام تحریک انصاف سے ملتا جلتا ہونا چاہیے تاکہ جو ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے کل کے کالم میں بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاستدانوں سے نہیں چلتی، ووٹر سے چلتی ہیں۔ آپ 10 پارٹیاں بھی تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہی کھڑی کر لیں گے تو ووٹ جو ہے اگر عمران خان کے نام پر ملنا ہے تحریک انصاف کو تو وہ آپ سارے بھی چلے جائیں تو وہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ اگر جہانگیر ترین کو ووٹ ملنا ہے تو جہانگیر ترین نون لیگ کی طرف سے بھی کھڑے ہوں گے تو ووٹ جہانگیر ترین کا ہے۔ تو ووٹ جو ہے وہ جو چیئرمین ہوتا ہے اس کی جو ایک ریپو ہوتی ہے وہ بھی ووٹر کو بڑی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹر بنتا ہے۔ تو آج رانا ثناءاللہ نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ میرے خیال سے جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے، ملٹری عدالتوں میں ہونا چاہیے، باقی جو ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا میرے خیال کے مطابق عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ وہاں ہونا چاہیے۔ ایک اور پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ جے آئی ٹی میں عمران خان کی کل پہلی پیشی ہے، بلکہ آج پہلی پیشی ہے، جو 9 مئی کے سانحے کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس تحقیقاتی کمیٹی میں عمران خان آج پیش ہونے جا رہے ہیں، اور اس پیشی بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب جو پہلی ایک بات کر رہے ہیں، میں آپ بھی یہ کہتے ہوں کہ عمران خان یہی بات کریں گے، جی میں عدالتی کمیشن چاہتا ہوں تاکہ ایک شفاف طریقے سے جو ہے اس کی تحقیقات ہو۔ اور عمران خان یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر 9 مئی کے سانے میں کوئی آدمی ملوث ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ابھی یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ ای سی ایل میں نام ڈال دیا گیا ہے بشرا بی بی کا اور عمران خان کا،
تو وہ عمران خان لاسٹ ٹائم جب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا گیا تو وہ بڑا خوش ہوا تھا. اس نے کہا میں ویسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ملک, آپ میرا نام نہ بھی ڈالیں تو میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو 2 سے 3 آپشن دیے جا رہے ہیں. پہلا آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ تم جلا وطن ہو جاؤ, ملک سے چلے جاؤ اور لندن اپنے بچوں کے پاس جا کے زندگی گزارو, 10-15 سال 20 سال وہاں گزارو اور اس کے بعد دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسرا آپشن اس کو یہ دیا جا رہا ہے کہ پھر تمہیں جیل میں پھینک دیں گے اور 10 سے 15 سال کی جیل کاٹو اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے تمہیں حکومت دینی ہے یا نہیں, تم واپس آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے. تو دوسرا میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی انہونا واقعہ ہو سکتا ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان جلا وطنی والا جو آپشن ہے اس کو قبول نہیں کر رہے, ان پر بہت پریشر ہے اور وہ ملک سے چلے جائیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں وہ ملک سے چلے جائیں زیادہ بہتر ہے, وہ سیاست سے ہی کنارہ کشی کریں. اور انہوں نے جو ایک 3-4 سال جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹے اور جو انہوں نے اچھے برے کام کیے وہ ظاہر ان کے ساتھ ہیں. اب فیوچر جو ہے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے اور اس عمر میں اب میرے خیال سے ان کو نماز روزہ کرنا چاہیے, بالکل سیاست سے دور ہو جائیں. کیونکہ جو پاکستان کی سیاست کا موجودہ ماحول بنا دیا گیا ہے اس میں عمران خان سروائیو نہیں کر سکیں گے. جو عمران خان کا نیریٹیو ہے اس نیریٹیو کے سامنے جتنے بھی اس وقت پاکستانی پولیٹکس ہے اور جتنے بھی ممبران ہیں اسمبلی کے, سینٹ کے یا حکومت جو آپ کی بیٹھی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں ریزسٹ کر رہی ہے اس کے نیریٹیو کو. اور میرا خیال سے یہ مشکل ہو جائے گا عمران خان کے لیے بھی. اور میں نے کل بھی ذکر کیا اپنے ولاگ میں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان دودھ کا دھلا ہے, اس سے غلطیاں نہیں, اس نے بہت بلنڈرز دیے اور سب سے بڑا بلنڈر عثمان بزدار کی تعیناتی تھا اور اس کے بعد قومی اسمبلیوں سے استعفے دینا اس سے بڑا بلنڈر تھا. پھر صوبائی اسمبلیاں توڑ دینا بھی ایک غلطی تھی اور وہ غلطی جو ہے اس کی سزا عمران خان بھگت رہا ہے. اور پھر 9 مئی کو جو ہوا وہ ظاہر ہے وہ بھی بہت شرمناک تھا. تو غلطیاں عمران خان سے بھی بہت ہوئی ہیں, لیکن اب اس وقت قانون اگر جو پارلیمنٹ ہے وہ اگر جہانگیر ترین اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو جو ہے اس کو اپیل کا حق دے سکتی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک لارجر بینچ جو ہے, جو پہلے بینچ سے بڑا بینچ جس نظر ثانی اپیل کی کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اور رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس سماعت میں نہ بیٹھیں یا اس کیس کو نہ سنیں, تو یہ میرا خیال سے بڑا الارمنگ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں قانونی جو ہے وہ طور پر وہ اس کیس سے الگ ہو سکتے ہیں, یا کیا جب آپ چیف جسٹس پر جو ہے وہ شک کر رہے ہیں, ان پر جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جی آپ کیس سے دور رہیں, تو یہ عدلیہ کی جو عزت ہے یا عدلیہ کا جو وقار ہے اس پر بھی ایک جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے. عرفان قادر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی بہت اہم ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے اس کو نائل کیا گیا, اس کے 15 دن بعد ہم 15 دن کے اندر اس کی اپیل دائر کر رہے ہیں اور یہ غلط ہوا کہ نواز شریف کو تاحیات نائل کیا گیا. قانون میں اس طرح کی کوئی شک بھی جو ہے موجود نہیں ہے. پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب اب آپ نیا بل لے کے آ گئے ہیں جو جمعے کو منظور ہوا ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حکومت کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی اس وقت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جو فیصلے بڑے ہوئے جہانگیر ترین اور نواز شریف, عمران خان کے مقابلے میں جہانگیر ترین کو جیسے پری پلان فارورڈ بلاک کے تحت لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ظاہر علیم خان اور راون چودھری اور شعیب صدیقی اور جتنے بھی دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے آئے ہیں, اس میں جنوبی پنجاب کے 10-15 MPs کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے بار بار, اور قومی اسمبلی کے ممبران کا نام لیا جا رہا ہے جو اس معاملے میں فارورڈ بلاک بنانے میں جہانگیر ترین کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو فیوچر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور کیا عمران خان ملٹری جو کورٹس ہیں ان کے سامنے پیش ہوں گے, اور ملٹری کا انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمران خان کو کتنا سزا جو ہے سزاوار قرار دیتی ہے, یہ فیصلہ تو وقت پہ چھوڑتے ہیں. لیکن بہرحال آج وہ ایک پریس کانفرنس بلکہ ایک ٹاک شو کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی اس میں ایک تقریب میں موجود تھا, جہاں سینئر صحافی احمد میر نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جب آپ بار بار 3 MPO کے تحت گرفتاریاں کریں گے اور اس کے بعد عدالت ان کو رہا کرے گی اور آپ دروازے سے دوبارہ پکڑ لیں گے, پھر عدالت اسد عمر کو کہے کہ جی آپ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کو رہائی مل جائے گی, ورنہ دوبارہ ہی آپ کو پکڑ لیں گے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں مذاکرات کا ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے یا ملک کے اندر جو سیاسی افراتفری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ اب جن لوگوں کو نون لیگ PTI سے دور کیا گیا باقاعدہ ان لوگوں کو دوبارہ مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے, تو میرا خیال سے اب ان کے گناہ دھل جانے چاہیے. ظاہر ہے وہ عمران خان سے دور ہو چکے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں فیوچر کس طرف جاتا ہے. فی الحال تو میں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو
ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی تاحیات محلی ختم ہوئی، اب وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور پہلے کی طرح جو ہے وہ سیاست میں دبنگ انٹری ماریں گے، اور جس طرح نون لیگ خواب دیکھ رہی ہے نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا، دیکھتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے یا زرداری اس پر شب خون مار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔